جانے بغیر ماننا جو ایمان کا ایسنس ہے وہ اللہ بلا وسیلہ دینے پر قادر ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت خالدہ۔ حکمت خالدہ سمجھ نہ پوری ہو سکنے کو ایک عارفانہ اطمینان میں بدل دیتی۔ صفت غیر ذات بھی نہیں ہے، عین ذات بھی نہیں ہے، غیر یوں نہیں ہے کہ کئی قدیم نہ ثابت ہو جائیں۔ وحدت حقیقی ہے، کثرت ہوتے ہوئے اعتباری ہے، یعنی اعتبار واہمہ نہیں ہوتا۔ اعتبار کا مطلب معدوم کو موجود فرض کر لینا نہیں ہوتا، یہ لوگ بالکل ظلم کرتے ہیں۔ احدیت، وحدت اور واحدیت، یہاں بھی غیر کا دخل نہیں ہے۔ واحدیت میں بھی دو قوسیں ہیں، ایک ہے علم الہیہ اور ایک ہے عیان ثابتہ۔ حکمت خالدہ کی علمی تشکیل عرفان ہے۔ یہ جو ساری تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے احدیت کا، واحدیت کا، یہ سب کچھ انسان نے کیسے ڈسکور کیا؟ ابن عربی فرماتے ہیں کہ نبی جو انسان کامل کا مظہر تام ہے، اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں، وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جاوید صاحب، ہماری بہت عرصے سے خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ پیرینیل فلسفی یا حکمت خالدہ پر کچھ نشستیں کروں اور اسی میں عرفان کی جو عالمگیر روایتیں ہیں ان پر۔ تو آج میں چاہوں گا کہ یہ جو نشست ہے یہ بالکل میرے جیسے مبتدی طلباء کے لیے ایک نہیں آپ جیسے تھوڑی نہیں جو اس کو سمجھنا چاہے کہ یہ ہے کیا، تو پھر آگے انشاءاللہ یا آج دیکھتے جتنی گفتگو تعارف پہ ہو سکتی ہے، تو میں آپ سے درخواست بھی یہ کروں گا کہ یعنی اس طرح سے گفتگو ہو کہ ایک ایسا شخص جس کو دین سے، مذہب سے، فلسفی سے اور ان چیزوں سے تعلق، یا اس کو ابتدائی طور پر وہ ان چیزوں کو پڑھنے والا، تو اس کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے کیا۔ تو پھر آگے نشستوں میں ہم اس کی تاریخ پہ، بنیادی افکار پہ، خود اس کے اندر جو مختلف روایتیں ہیں ان سب پہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ بہت عمدہ۔ تو بہت شکریہ۔ تو جیسا میں آپ سے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں حکمت خالدہ اردو میں عام طور پر، تو یہ ہے کیا بنیادی طور پر؟ جی، یہ بہت ظاہر ہے کہ یہ تو سنگ بنیاد ہے آگے کی ساری ڈسکشن کا۔ حکمت خالدہ ہدایت کا قبل از نبوت چینل ہے، یعنی کہ اس تصور میں جو مسلمہ بات ہے، یعنی بنیادی بات ہے کہ ہدایت دنیا میں آنے سے پہلے مل گئی تھی، ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ ان کا جو تصور وجود ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا انسان کامل کا جو تصور ہے، وہ تصور مخلوق ہو انسان کی تخلیق سے پہلے کا ہے۔ تو اب ہم جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کا مطلب ہے اللہ کو اس کی اصلیت کے ساتھ پہچاننا، جس میں خطا کا احتمال نہ ہو، چاہے سمجھ پوری نہ ہو۔ صحیح۔ تو حکمت خالدہ سمجھ نہ پوری ہو سکنے کو وہ ایک عارفانہ اطمینان میں بدل دیتی ہے۔ وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ تصور یہ ہے کہ ذات ہی کچھ نہیں تھا، جیسے اللہ تھا اپنی صفات کے اظہار سے پہلے، یعنی کہ اللہ کے ہونے کے دو جیسے ڈومین ہیں، تو جو ذات کا ڈومین اور ذات مع صفات کا ڈومین، تو جب وہ ذات محض یا ذات بہت کہتے ہیں اسے، کہ مرتبہ ذات محض، اس میں صفات اور اسما کا اعتبار نہیں ہے، مطلب وہ ہر صفت سے متصف ہونے سے بھی ماورا ہے، نہ وہ صفت کی اسے ضرورت ہے، نہ بے صفتی کی،
مطلب صفت کا ہونا نہ ہونا، نام کا ہونا نہ ہونا، یہ اس درجے میں جیسے سوال یا تحقیقی نظر سے پیدا ہونے کی بھی کوئی وہاں ضرورت نہیں تھی۔ اللہ جیسا کہ وہ ہے، یعنی اللہ قبل الظہور، یہ میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں علمی اصطلاح نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ کسی پہ ظاہر نہیں تھا سوائے خود پر، تو اسے کہتے ہیں مرتبہ ذات، اور یا یہ اجمال محض۔ صحیح۔ تو ذات محض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نرگن ہے، کہ اس کا کوئی گن، کوئی وصف جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ہر وصف ذات کو محدود کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے مطلق کہنا بھی ممکن نہیں ہے، مرتبہ ذات میں اطلاق بھی نہیں ہے، پھر کیونکہ اس کا غیر موجود نہیں ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو درجہ ہے اسے کہتے ہیں مرتبہ احدیت، کہ وہاں اللہ ذات میں صفات اور اسما کے سے نسبت پیدا کرتا ہے۔ صحیح۔ یعنی اب ذات کا دوسری ایک جہت آتی ہے جو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی پر ہے، تو اللہ خود کو مجمل دیکھتا ہے، وہ مرتبہ ذات ہے۔ اللہ خود کو مفصل دیکھتا ہے، غیر کے مشاہدے یا وجود کے بغیر یا حوالے کے بغیر، تو اللہ کا خود کو مفصل دیکھنا یا جاننا، یہ مرتبہ احدیت ہے۔ اس میں بھی مخلوق کی یا غیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مرتبہ احدیت میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جو آگے اپنا ظہور کرے گا غیر کے لیے، اس میں ظہور کی ہر شق یا ہر ظہور اس احدیت کے جوہر کا حامل ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ احدیت ذات کا احاطہ نہیں کرتی، احدیت ذات کے مظاہر، ذات کے پورے نظام ظہور کے لامتناہی تسلسل میں بھی اس کا یکتا یگانہ ہونا اور منزہ ہونا، ٹرانسینڈنٹ ہونا، یہ اس سب میں ملحوظ رہے گا، اس سب میں جوہر یا روح یا جواز وجود کے طور پہ موجود ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے مراتب میں تخلیق سے، وہ بھی تخلیق سے پہلے ہیں، وہاں اب غیر، یعنی غیر اپنی اصل میں غیریت کا امکان پیدا ہوگا۔ ذات کے دو دائرے ہیں، جیسے اللہ ہی ہے، وہ نہ اپنا عالم ہے نہ اپنا معلوم ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں اس کی، وہاں علم اور ہستی میں تمیز نہیں ہے۔ دوسرا مرتبہ ذات کا ہے کہ جہاں اللہ اپنا معلوم بھی ہے اور اپنا علیم بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں مراتب ذاتیہ ہیں، ان میں کسی کی رسائی نہیں ہے، مطلب کسی کی غیر اللہ کی۔ اب تیسرا جو تعین وہ آتا ہے، دوسرا تعین، اس کو کہتے ہیں مرتبہ وحدت۔ وحدت یعنی احد یونیک ہے، وحدت واحد دا ون ہے، یا واحد اونلی ون ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ریئل ون امنگ دا ویریس ونس، یہ ہے وحدت، واحد۔ تو اب وحدت میں، وحدت کا جو دائرہ ہے، اس کی یہ حضرات دو قوسیں بناتے ہیں۔ اب یہ میں بالکل درسی انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کی کسی بھی چھوٹی بڑی کتاب سے تصدیق ہوگی۔ تو وحدت کا جب دائرہ ہے، یہ احدیت سے نزول ہے،
ان تین. اب یہاں سے نزول شروع ہوا. اللہ کا پہلا نزول اپنے مرتبہ ذاتی میں ہے. اللہ کا دوسرا نزول جو ہے وہ اپنے غیر کو حقیقی بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. وہ ہے 2 قوسیں ہیں. اوپر کی جو قوس دائرے کے بیچ میں لکیر کھینچ دیں تو 2 کمانیں بنیں گے نا. تو اوپر کی کمان کو کہتے ہیں وحدت، اور نیچے کی کمان کا عنوان ہے حقیقت محمدیہ. اب یہ میں حکمت خالدہ کی اپنے یہاں کی روایت کی روشنی میں بتا رہا ہوں تاکہ لوگ مانوس پہلے ہو جائیں. تو حقیقت محمدیہ جو ہے وہ حقیقت شخصی نہیں ہے، وہ بھی حقیقت الوہی ہے. یعنی اب یہ دائرہ الوہیت آ گیا ہے. تو اس میں اوپر کی قوس جو ہے وحدت، یہاں پر اسماء اور صفات کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اس ظہور کا شاہد بھی اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. نچلے مرتبے میں اس کا یوں کہنا چاہیے کہ اس کے شعون کا شعون ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ نچلے یعنی حقیقت محمدیہ میں اس کے شعون جیسے قابل علم ہوتے ہیں. شعون کسے کہتے ہیں؟ پہلا مرتبہ وحدت اسماء و صفات کا اوریجن ہے. دوسرا جو ہے وہ شان کہلاتے. شان کا مطلب ہے کہ ذات اور صفات کی دوئی، یعنی کہ اعتباری دوئی، حقیقی وحدت، لیکن وہ جو اعتباری دوئی کا تقاضا کرتی ہے اپنے اظہار کے لیے. یہ بہت ضروری بات ہے. تو شان اسم اور صفت کے بیچ میں برزخ ہے کہ ذات کو لنک کرتے ہیں، جس میں ذات و صفات کی عینیت بھی ظاہر ہوتی ہے اور غیریت بھی اسی پر مبنی ہے. جس کو کہتے ہیں نا ذات و صفات لا عین و لا غیر. تو یا جو بھی مبحث پیدا ہوگا اس میں شان لازم ہے کہ تاکہ اللہ کو یہ، جیسے اللہ علیم ہے، یہ اس کا ظہور اسمی ہے، ٹھیک، جس کا مبنی صفت علم ہے. تو اب ہم یہ تو کہیں گے کہ اللہ علیم ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ علم ہے. یہ فرق ملحوظ رکھنا ہوگا یہ اس مقام کو سمجھنے میں. تو اسی وجہ سے صفت عین ذات نہیں ہے، صفت غیر ذات بھی نہیں ہے، عین ذات بھی نہیں ہے. غیر یوں نہیں ہے کہ تعدد قدمہ یعنی کہ کئی قدیم نہ ثابت ہو جائیں، کیونکہ یہ سب کچھ زمان و مکان سے پہلے کے مراحل ہیں، اور یہ سب مراتب الہیہ ہیں. یہ جو تنزلات ہیں ان میں پہلے 3 جو ہیں وہ مراتب الہیہ ہیں. تو وحدت اس میں دوسرا ہے. تو اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ کے اسماء و صفات اپنے قوام کے ساتھ، اور اللہ جیسا چاہتا ہے یا جو اس کے غیر کے لیے اس کو ماننے کا ذریعہ بنیں گے وہ صرف اللہ کے علم میں رہیں گے. وہ بھی یعنی فہرست اسما بھی ممتنع العلم ہے، لیکن اس فہرست کے ضروری اجزاء ہمارے لیے واجب العلم ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جن کا علم نہ ہو تو اللہ کی معرفت مکمل نہیں ہے، اور جن کا علم نہ ہو تو اللہ کو ماننا ممکن ہے، جاننا ناممکن ہے. اور اگر ان کی معرفت ہے تو اللہ کو ماننا بھی وہ ہے میسر ہے جاننے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر ہم آج کے تناظر، آج کے محاورے میں بات کریں نا،
تو ایمان ہمیں ذات کا ہر ہونے نہ ہونے سے ماورا ہونے کا شعور دیتا ہے ایمان، ٹھیک ہے۔ اب ایمان کے دو نتائج، پہلا نتیجہ ہے معرفت، یعنی میں نے جس کو مانا وہ مکمل طور پر نامعلوم نہ ہو، یعنی کہ وہ یعنی تمام چاروں طرف سے وہ ممتنع العلم نہ ہو، تو اس میں ماننے میں پھر شعور کی حرکت ممکن نہیں ہے۔ اب ماننے کو اس نے جو مادہ ماننے کر رکھا ہے، یعنی اللہ بالکل منزہ ہے، اللہ سبحان ہے وغیرہ، تو وہ مرتبہ جب اپنے مرتبہ وحدت میں وہ مرتبہ جو ممتنع العلم تھا وہ امکان علم پیدا کرتا ہے غیر کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں حکمت خالدہ، یعنی جانے بغیر ماننا جو ایمان کا ایسنس ہے، اور وہ اللہ بلا وسیلہ دینے پر قادر ہے، اور اس میں کوئی وسیلہ بن نہیں سکتا کیونکہ وہاں غیر کا وجود نہیں ہے۔ تو اب یہ بہت وہ دلچسپ دائرہ ہے یہ، جس کو تعین ثانی یا دوم کہتے ہیں۔ اس میں یہ کہ اوپر کی قوس میں ہے کہ ماننے کی اویئرنیس، یعنی کہ میں مانتا ہوں، یہ سب کچھ ایک حال کے طور پر، ایک استعداد کے طور پر، اور ایک اہلیت وغیرہ کے طور پر مجھے نصیب ہے۔ اس کیفیت میں ہدایت مل جانے کے بعد اضافہ نہیں ہوتا، یعنی میں نے اللہ کو ماننے کا جو حال وہ چاہتا تھا، وہ حال اسی نے مجھے ودیت کر دیا، کیونکہ جو وہ چاہتا ہے اس کو مکمل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی مرضی کو مکمل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نبیوں کے بس کی بھی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہمارا تعلق ہے نا۔ تو اب یہ کہ اللہ نے اپنی مرضی، یعنی اپنے جس ایمان کی بنیاد پر وہ انسان کامل بنانا چاہتا ہے آئیڈیا کی سطح پر، وہ یہ درجہ ہے مرتبہ وحدت کا کہ جہاں اسماء و صفات اور ذات میں، مطلب وہ ذات کو جو میں نے مانا ہے، وہ ذات کو ماننے کا نتیجہ ایک چند ضروری معارف اور مسلمات کی شکل میں ودیت ہو چکا ہے۔ اب یہ حکمت خالدہ کا دوسرا وہ ہے، حکمت خالدہ کا تکمیلی روپ یہ، حکمت خالدہ میں اللہ کا منزہ محض ہونا اجنبی نہیں ہے، اور اسی حکمت خالدہ میں جس کے لیے ممتنع العلم ہونا بھی وہ اجنبی نہیں ہے، یعنی وہ ممتنع العلم ہونے کی کیفیت سے واقف ہے، اور پھر ممکن العلم ہونا یا واجب العلم ہونا وہ مرتبہ دوم میں، یعنی مرتبہ وحدت میں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی شناخت کے عقلی یا تحصیلی مراتب تفویض کرتا ہے استعداد کے طور پر۔ تو مرتبہ دوم میں ذات محض کو ماننے کے نتیجے میں اسی ذات کو اس کے اپنے بنائے ہوئے اعتبارات کے ساتھ، اپنے بنائے ہوئے ظہور حقائق اور اعتبار ذات کے ساتھ اب یہ جاننے کی بھی اہلیت رکھتا ہے، اور یہ جاننا ایسا ہے کہ یہ منطق، الفاظ، ذہن اور شے کی جو ایک طبعی نسبت ہے، ان سب سے پاک ہے،
یہ دوسرا درجہ احدیت ہے نا، وحدت کا ہے نا، اسماء و صفات یہاں آئے ہیں نا. تو اب گویا یہ اپنی غیریت کو ضروری ماننے کے لائق ہو گیا، اسے غیر حقیقی مانتے ہوئے. یہ ایسا ہے کہ یہ اگر کھل جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اپنی فطرت اولا میں، یعنی اپنی فطرت خالدہ میں مومن ہوں، مومن ذات ہوں. پھر فطرت مجھ پر، مطلب فطرت میرا قوام بناتی ہے، یعنی مجھے آئیڈیا کی صورت دیتی ہے. میں یعنی غیر اللہ کہنا جہاں ممکن ہو جاتا ہے تو وہاں وہ جو ہے وہ حکمت ہے. حکمت غیریت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایسی غیریت جو وحدت اصلی کو حقیقی مانے اور کثرت ضروری کو اعتبارات کا درجہ دے. واضح ہے نا، کثرت عملی کو. تو اب یہاں پہنچ کر حکمت خالدہ کا جو دائرہ ہے وہ مکمل ہو گیا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کو اس کی تنزیہ محض اور اس کے ظہور کے اصلی نظام کو مجمل طور پر سمجھ سکنا یا اس سے اویئر ہونے کی حالت پا لینا. پہلے میں درجے میں ہوں ذات محض کے ایمان کے درجے میں اپنے شعور کے بغیر. اب میں ذات محض کو پر جیسے کی معرفت کے درجے میں ہوں، وہ ہے اس کی ذات کو صفات کے ساتھ رکھ کر ماننے کے لائق ہوں، اور اپنے شعور کے ساتھ ماننے کی لیاقت مجھ میں پیدا ہو گئی. یعنی علم میں معلوم اور علم میں عالم میں دوئی نہ ہو تو علم وجود میں نہیں آتا نا. تو یہاں پر وہ اعتباری دوئی اس عنوان سے پیدا ہو گئی کہ اللہ کی حقیقی شان کو ظہور کے مراحل میں یقین کے ساتھ دیکھنا، اسے سمجھنا پورے یقین کے ساتھ، اور اس کی معرفت کا نالج کے علم کے دوسرے ڈسپلن سے بالکل لا تعلق اور پاک ہونا. یعنی وہ معرفت حصولی نہیں ہے، وہ معرفت خلقی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جیسے وہ پورا ہونے کا اطمینان، نقص کی دریافت کا محال ہونا، مطلب یہ سب اس میں یقین ہوتا ہے. لیکن وہ میرے حصے میں نہیں آیا وہ یقین آیا میری صورت الہی، معلومات الہیہ میں ہونے کے عالم میں مجھے یہ سب نصیب ہوا. واضح ہے نا؟ تو اب خیر، تو اب حکمت مرتبہ دوم میں ہے، فطرت مرتبہ اول میں. صحیح. تو پھر اب تیسرا جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں واحدیت. یہ 3 مراتب الہیہ ہیں، یہ ذہن میں رہے: احدیت، وحدت اور واحدیت. تو یہاں بھی غیر کا دخل نہیں ہے. یہاں اسماء و صفات اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اپنے مخاطب یا اپنے مربوب کا تعین کر دیتے. یعنی واحدیت میں دو قوسیں ہیں. ایک ہے معلومات الہیہ، علم الہیہ، اور ایک ہے آیان ثابتہ. یعنی کہ پہلا قوس ہے تفصیل اسماء و صفات. اب وہ لفظ میں ہیں اسماء. مرتبہ وحدت میں لفظ میں ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بھول گیا تھا میں کہنا، یہ بہت نکتہ ہے جس کے بغیر ہم نہیں سمجھ پائیں گے. وہاں وہ غیر ملفوظ اسم کا غیر محدود مسمى ہے.
کیونکہ اسم حد ہے نا، تو وہ اسم بھی محدود نہیں ہے، یعنی کہ حد سے پاک ہے، یعنی لفظ سے آزاد ہے. اس سے لفظ خلق ہوگا، وہ لفظ میں سے پہلے کا ہے. تو یہ ذرا سا خیال رہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں تفصیل اسماء و صفات باعتبار کلمات اب ان کا ایک ٹھوس پیکر ہے، جیسے نام ہے ان کا، وہ نام جیسے علیم یا آل نوئنگ جو بھی کہہ لیں، یعنی کہ اس کو لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے. تو ایک وہاں ہے کہ وہاں اسماء و صفات تفصیل کے ساتھ ہیں، لیکن صرف علم الہیہ میں ہیں، کیونکہ اگر عربی میں ہوں گے تو وہ پھر وہ ہمارے علم میں ہے نا. تو ایک یہ، اور دوسرے جو نچلی قوس ہے، اوپر اسماء و صفات ہیں تفصیل، اور وہ پوٹینسی کے ساتھ یعنی فعلیت کے ساتھ. ہاں، یعنی اب وہ قوہ سے فعل میں آنے والے ہیں. تو اب اس میں ان کے نیچے جو قوس ہے وہ ہے آیان ثابتہ یا حقائق انسانیہ یا حقائق مخلوقیہ، لیکن اس کا اسٹینڈرڈ نام ہے آیان ثابتہ. وہ انسان سے خاص ہے جی، اسی وجہ سے یہاں کہا جاتا ہے کہ حقائق انسانی بھی کہہ دیں، اسے انسان سے منسوب کیے بغیر، یعنی موجود فی الخارج انسان کا اس سے کوئی تصرف و تعلق نہیں ہے. تو اب یہاں اسم ہے فرض کیا علیم، تو اب وہ علیم جو ہے وہ یہاں کسی عین معلوم پر اپنی تجلی کرتا ہے. تو وہاں رحیم ہے تو یہاں مرحوم ہے، واضح ہے نا. تو صفت اور اسما جو ہیں، یعنی صفت کا رنگ پیدا ہوتا ہے تاکہ اللہ اپنی صفات کو مجھ پر واضح کرے، اور اسم جو ہے وہ رب ہوتا ہے، وہ پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، مربی ہے. قبل از تخلیق مربی، یعنی جو فطرت شخصی کو پیدا کر دیتا ہے تقدیری شکل میں. وہ کیا ہے کہ مجھ پر تجلی جو بھی ہوئی ہے، میرا عین ثابت میرے نام سے ہوگا وہاں. تو مجھ پر جو اسم الہی کی تجلی ہوگی، میری ساری جو وہ زندگی ہے یا میرا سارا وجود، میں پورا کا پورا اس کا مظہر بنوں گا. کہ جیسے اس میں رحمت، وہ صفت رحمت ہے تو پھر میں مظہر رحمت ہوں. اگر مزل کی تجلی ہو گئی تو پھر میں مزل بنوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں کیونکہ شرع، خیر، شر، یہ سب کچھ بھی کوئی تحقق نہیں ہے، یہاں سب کچھ الوہیت کی کامل اور مطلق فضا میں ہو رہا ہے، جہاں چیزوں میں تضاد نہیں ہے. واضح نا، ضد کا وجود ابھی نہیں پیدا ہوا. خیر اور شر یہ ایک ہی نسبت سے ایک ہی درجے کی چیزیں ہیں. تو اب اس میں یہ ہوا کہ اب میرے آیان وہاں طے ہو گئے. آیان کہتے ہیں موجودات کو یا ذوات کو، عین وجود ہے، موجود ہے. تو اب میں دو درجوں پہ موجود ہوں. ایک میرا مرتبہ عینی ہے، وہ جو ثبوت، اس کو کہتے ہیں میرا مرتبہ ثبوت وہ ہے. اس کا نہ مجھے کوئی علم ہے، نہ اس کا مجھے کوئی، اس پر مجھے کوئی تصرف ہے. اور یہ دونوں بالکل اتنے ہی جدا ہیں جتنے اللہ اور بندہ، یعنی الوہیت اور عبدیت جتنی وہ ہے غیریت کے ساتھ، اسی طرح میرا عین ثابت میرے عین خارج سے مطلق غیریت رکھتا ہے. ورنہ اگر غیریت نہ رکھتا ہو تو علم الہیہ، مرتبہ الہیہ میں کثرت وجود ثابت ہو جائے گی.
ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہاں سے اگلا ہے حقیقت، وہ کیا نام ہے، عالم مثال، اور وہ خیر وہ حکمت خالدہ کا حصہ نہیں ہے. یہ تین جو درجے وہ الہی ہیں نا، مراتب الہیہ، یہ حکمت خالدہ کی تقویم یہاں پہ پوری ہو گئی. تو اب اگر میں اپنے عین ثابت کے اقتضاء پر رہتا ہوں تو وہ مجھ پر جبر نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اس سے متصل ہوتا تو تب جبر تھا. وہ علم الہی کا دائرہ ہے، یعنی اللہ کو میرا آخر تک سب معلوم ہے، لیکن اس کا معلوم ہونا اس سے مجبور ہونا نہیں ہے. جبر اور اختیار کا تضاد عالم خارجی میں پیدا ہوا ہے، یعنی عالم خلق میں پیدا ہوا ہے. یہ ذرا لحاظ رکھنا چاہیے. تو اب آخری جو اس کا حصہ، اب ہم اس کی وہ کیا نام ہے، وہ تعینات ستہ کی یا تنزلات تنزلات ستہ کی دیگر، جیسے عالم مثال ہے، وہ حقائق کونیہ اور یہ سب ہے. اور آخر میں ہے، جو آخر میں نہیں، مطلب ایک مرتبہ ہے حقیقت جامعہ انسانیہ. یہ برزخ ہے حقائق الہیہ اور حقائق انسانیہ کا، یعنی جہاں ابدیت اور معبودیت ایک مشترک مادہ تعریف پر ہیں. یہ بھی ایک ذرا پھسلنے والی جگہ ہے کہ ابدیت کی تعریف معبودیت سے ہوگی، معبودیت ناقابل فہم ہے ابدیت کے بغیر. تو اب یہ جیسے، کیونکہ اس میں ایک دوسرے پر انحصار سا دکھائی دیتا ہے نا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک دوسرے سے مشروط ہونا لازم دکھائی دیتا ہے ہمیں. تو اس لازمی دوئی، یہ لازمی دوئی دو موجود میں نہیں ہے. یہ لازمی دوئی حقیقت اور اعتبار کی دوئی ہے، یعنی ابدیت باعتبار وجود جو ہے وہ اعتباری ہے، اور معبودیت بلحاظ وجود حقیقی ہے. یہ ذرا سا رکھنا چاہیے بیچ میں. تو حقیقت جامعہ انسانیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی کہ یہ عالم الہیہ جہاں غیر متحقق نہیں ہے، متوہم نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، متخیل نہیں، مطلب وہاں امکان ہی گمان بھی نہیں ہے، وہ وہم میں بھی نہیں لایا جا سکتا، غیر باعتبار وجود. وہاں غیریت ہے باعتبار کثرت معلومات، مرتبہ علم میں. تو اب یہاں جو وہ کیا نام ہے حقیقت جامعہ انسانیہ میں، اس کا معلوم الہی میں ہونا اور وجود خارجی کے تعین میں رہنا، یہ کسی اور مخلوق میں میسر نہیں ہے شعور کے ساتھ. تو پھر ہم جب اس میں جائیں گے کہ حکمت خالدہ میں تصور انسان کیا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن سر دست ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ حکمت خالدہ ان کے، یعنی اس روایت میں وہ فطرت خالدہ ہے، وہ حکمت خالدہ ہے، یعنی کہ اپنی فطرت خالدہ کا شعور حکمت خالدہ ہے، اور حکمت خالدہ کی علمی تشکیل وہ عرفان ہے. واہ، بہت خوب. تو جو ہے صاحب اس کے اندر عالم امثال کے بعد چھٹے اس پہ نہیں آئیں گے ہم تنزلات کے؟
چھٹے تنزل پہ بات پھر اس میں نہیں آئے گی؟ نہیں، عالم مثال وہ پھر جب مفصل جائیں گے نا وہاں سے ہم ان کا سمبلزم بتائیں گے. اچھا، عالم مثال جو ہے وہ حضرات خمس میں آتا ہے، تو وہ ایک الگ ہے، یعنی عوالم کی بحث الگ ہے. ہم ابھی مراتب حکمت میں ہیں. اچھا، اس میں جو جیسے ہم اللہ کا لفظ استعمال کیا یا حقیقت محمدیہ، تو یہ چونکہ ہم اسلامی روایت یا عربی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان استعمال کر، اس وجہ سے یہ ہے چونکہ یہ تو ایک عالمگیر روایت ہے نا. ہاں نہیں، یہ تو تمام روایتوں میں اس کے اپنے حساب سے ہاں یعنی وہ جب روایتوں میں جائیں گے وہ ظاہر ہے جائیں گے، کیونکہ اسلام میں اس کا آخری ڈسکورس بنا ہے. ٹھیک، اس کے تشکیلی مراحل جو ہیں وہ پہلے سے ہیں. صحیح. تو جب ہم دیکھیں گے کہ اس میں قدیم ترین کیا ہے، یعنی جب تاریخی اعتبار سے اور اصطلاحات کے فرق کے ساتھ دیکھیں گے تو اس میں بہرحال اتنا پتہ چل جائے گا کہ معنی مشترک ہیں، الفاظ مختلف. ٹھیک ٹھیک. اچھا، دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جس کو ہم حکمت خالدہ کہتے ہیں، ہدایت کی آپ نے کہا دو نظام، یعنی ایک نبوی اور یہ ایک قبل از نبوت. ہاں یہ وہ ہے، یہ وہ ہے ازلی نظام جی. ہے. تو اب اس میں ایک سوال، یعنی ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اس میں جو نبوی روایت سے متعلقہ جو مذاہب ہیں ان کا اس پہ کیا تبصرہ ہے یا ان کی طرف سے، یہ ہم تو صرف اس کو سمجھ رہے کہ یہ ہے کیا. تو اس کے اندر ایک سوال جاوید صاحب یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے، ذات بہت کا، احدیت کا، واحدیت کا، یہ سب کچھ انسان نے یا جن لوگوں نے یہ سارا کچھ ہمیں دیا ہے، انہوں نے اس کو کیسے ڈسکور کیا، کیسے اس کو انہوں نے جانا، وہ بنیاد کیا ہے؟ اچھا، ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ جاننے کا عمل تحصیل علم کے قاعدے پہ نہیں پرکھا جائے گا. یہ ایک طرح سے ہم انسپائرڈ ہیں، ہم پیدا ایسے ہوئے ہیں اس اسٹیٹ آف اویئرنیس کے ساتھ. وجود کا مطلب ہی ہے پا لینا. میں موجود ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے پا لیا ہے، اور جو پا لیا ہے وہ میں نہیں ہوں. یہ بہت، وہ آگے جب شاعری وغیرہ میں جائیں گے تو کریں گے نہیں، لیکن بہرحال یہ ہنسی خوشی کی ہے، وہ ویسے نہیں خوش ہو کے کر رہے ہیں. تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اپنے، تاکہ ہمارے زیادہ آڈینس تو ہمارے پس منظر کے ہیں نا، تو ہم ان کے لیے قریب الفہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو حکمت خالدہ کے تمام مذاہب میں جیسے متفقہ ایک تدبیر ہے. ہاں، سب احترام کرتے ہیں دوسری اصطلاحوں کا، بلکہ رہنے گہنوں جو شاید سب سے بڑے آدمی ہیں پیرینیل فلسفی کے، جو تو وہ تو ویدانت کی اصطلاح میں بات کرتے ہیں مسلمان، باقاعدہ پریکٹسنگ ظاہری آداب نبھانے والے مسلمان، لیکن وہ جب حقائق پہ بات کرتے ہیں تو ویدانت کی اصطلاحیں استعمال. مین اینڈ ہز بیکمنگ اکارڈنگ ٹو ویدانت، یہ ان کی بہت ماسٹر پیس کتاب ہے. تو وہ تمام حقائق کو، یا کچھ جگہ پر عیسائیت کو، لیکن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ویدانت کو جیسے دوسرے مذہب کے لیے قابل ان اصطلاحوں کا ظہور دوسرے مذہب کے بعض مخصوص علائم میں دکھاتے ہیں. تو جیسے ان کی ایک کتاب ہے سمبلزم آف دی کراس، صلیب کی علامتیت، یہ بہت مشہور کتاب ہے. تو اسی طرح ملٹیپل اسٹیٹس آف بینگ اکارڈنگ ٹو ویدانت. اب یہ ملٹیپل اسٹیٹس آف بینگ وہی ہیں جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، تو ہم اپنی اصطلاح میں کر رہے تھے. تو یہ ہم اپنی اصطلاح میں اور سہل کر کے اگر کہیں تو اللہ سے تعلق کے دو چینلز ہیں جو ایک دوسرے سے واقعے میں مختلف ہیں
حقیقت میں متحد ہیں. ہاں صحیح جی ہاں، وہ ہے نبوت اور ولایت. ٹھیک. تو ہمارے یہاں یہ ڈسکورس اس طرح ہے کہ اللہ ولایت پہلے ہے، نبوت بعد، اور ولایت ایمانی وہ ہمارے وجود کا خمیر اس سے گوندا گیا. بلکہ یہ کہ ہمارا معلوم اللہ نے اس اپنے لیے جو معلوم بنایا وہ اس پہ خلق ہوا ہے. صحیح. تو معلوم الہی کی حیثیت سے ہم حکمت خالدہ سے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. یہ ذرا خیال رہے، یہ قبل از فطرت بھی ہے. جو ہمارے یہاں جیسے دوسری روایت میں فطرت بھی اس سے ملتا جلتا مفہوم رکھتا ہے نا، صحیح، کہ مجموعہ استعداد، تو یہ بھی اس سے ہے لیکن یہ اس سے قبل ہے. تو یہ ہے اور بس. ہمارے ہاں وہ جو ولایت نبوت سے افضل کی جو ہاں بحث ہے وہ اسی سے یہیں سے جی پیدا ہوئی. صحیح. بلکہ جیسے ہمارے یہاں مانوس بنا کے ابن عربی نے کہا نا، لیکن وہ بعد میں لوگوں نے غلط کر کے اس کو عجیب ایک جھگڑے میں بدل دیا. یہ عارف کہتا ہے اس طرح کہ نبی کی جہت، نبی سب سے بڑا انسان ہے، یعنی حقیقت انسانی سب سے کمال کے ساتھ ظہور کرتی ہے نبی میں. ٹھیک. نبی میں، جی نبوت نہیں کہہ رہے. نبی میں. تو حقیقت انسانی اگر اس میں اپنی تکمیلی صورت میں ظہور کرتی ہے، یعنی اس کا ظہور اس کے تعین سے میچ کر جائے، مساوات پیدا کرتا ہے، وہ آدمی نبی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کہ اس کی وہ حقیقت میں 100 تھا تو وجود میں آ کے 90 رہ گیا. وہ 100 تھا علم الہی میں اور خلق الہی میں بھی 100 ہے. تو وہ نبی ہوتا ہے سب کی نظر میں. تو اب اس میں ابن عربی فرماتے ہیں کہ نبی جو انسان کامل کا مظہر تام ہے، اس کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت نبوت، دوسری جہت ولایت. یعنی اس کی توجہ الی الحق جس جہت سے ہے وہ ولایت ہے، اور اس میں اس کا ایمان، اس کا پورا شعور ہے. وہ ایمان اس کے لیے غیب کا وہ حکم نہیں ہے جو ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہم پر بھی غیب نہیں تھا، لیکن ہم کیونکہ اپنی حقیقت سے متصل نہیں ہیں تو وہ غیب پھر طاری ہو گیا. تو جب ہم پہ غیب طاری نہیں تھا تو ہم صاحب حکمت تھے وغیرہ وغیرہ. تو نبی جہت ولایت، نبی کی جہت ولایت اس لیے جہت نبوت سے افضل ہے کیونکہ حق کی طرف توجہ خلق کی طرف توجہ سے افضل ہے. بالکل اصل بات یوں تھی، لیکن ہے. ہمارے ہاں اس کو جگڑے کا وہ جو بن گیا وہ ظاہر وہ مراد نہیں. لیکن شیخ اکبر نے خود اسی طرح وضاحت کی یا آپ اس کی شرح فرما رہے ہمیں سمجھانے کے لیے؟ نہیں، شرح نہیں کر رہے، اس کا خلاصہ کر رہے ہیں. صحیح. مطلب یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان سب باتوں کی بلا تعویل شہادت یا ٹیکسٹ ان کے یہاں مل جائے گا، یعنی جس سے یہ معلوم ہوگا کہ لفظ چاہے ہم نے بدل دیے ہوں لیکن مراد جیسے تکلف اور تعویل سے نہیں نکالی. جیسے ان کا ایک قول ہے کہ رب رب ہی رہے گا چاہے جتنا نزول کر جائے، عبد عبد ہی رہے گا چاہے جتنا عروج کر جائے. تو یہ بہت مکمل قول ہے. بالکل. اور اس میں مطلب نبوی روایت اور وہ والی روایت دونوں یکجان کر دی ہیں انہوں نے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام واحد دین ہے. مطلب دین محمدی علیہ صاحب اصل، وہ وحدت ادیان یا ٹرانسینڈنٹل
یونٹی آف ریلیجنس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں معذور تو بخشا جائے گا ورنہ نہیں. خیر وہ ایک الگ اس بات. پہ ہم آگے والے ہاں وہ بحث کریں گے، کیونکہ شیخ اکبر کے بارے میں بھی کہا یہ جاتا ہے نا کہ وہ اس تصور کے، تو اس پہ ہم آگے جب ہاں تفصیل سے کریں گے. بہت ہم صحیح. انشاءاللہ اچھا جیسے اس میں ایک اور سوال ہے نا کہ یہ جو فلسفی ہے حکمت خالدہ کی، یہ جو انسان اس کثرت میں جو وحدت کی تلاش اس کے اندر موجود ہے، یعنی اس کی مجبوری، خاص طور پر فلاسفہ اور ان لوگوں کی، تو یہ اس کو حل کرنے کے لیے یہ ساری فلسفی آئی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اس کا جو مین تھیم یا اس کی جو وجہ وجود وہ ہے نا، وجود میں آنے کا سبب یا جواز، وہ ایک تو یہ ہے کہ وحدت حقیقی ہے، کثرت ہوتے ہوئے اعتباری ہے. یعنی اعتبار واہمہ نہیں ہوتا. اعتبار کا مطلب معدوم کو موجود فرض کر لینا نہیں ہوتا. یہ لوگ بالکل ظلم کرتے ہیں. اگر وہ لیکن ایک تعبیر یہ ہے نا کیا کہ معدوم ہے، یہ نہیں ہے تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ روایت ہے نا، وہ یہ اعتبار عدمی نہیں ہوتا. اعتبار وجودی ہوتا ہے بلا مطلق. وہ ہم خیر جب اس کی تفصیل میں جائیں گے نا، اس میں بھی اور اس میں اصلی باتیں تو ابھی باقی ہیں نا. تو میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا نا کہ مطلب لوگ یہ کہتے ہیں یا جو اس طرح کی چیزوں کو میری طرح بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، تو اس کو اس مسئلے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، یہ کیا اتنی مشکل دقیق اور بہت تجریدی سی چیزیں کیسے آئی؟ تو مطلب تو وہ سوال تو تھا نا انسان کے لیے بہت بڑا. اس کو اہمیت دینی پڑے گی ایک وجہ سے کہ یہ ایک دوسرے سے بالکل ناواقف اور وہ جو ہے دور روایتوں میں اصولی بیان میں مشترک ہیں. صحیح. یعنی تصور حق کیا ہے کا جواب، یا اللہ پر ایمان ایک ملتے جلتے پیرائے میں اور ملتی جلتی تعریفات میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی تجریدی فلسفہ آرائی ہو. صحیح. کیونکہ یہ تو جو جنگل میں رہتے تھے ان کا بھی ہے، تو اس میں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں. صرف فرق یہ آیا کہ جو لوگ ریویلڈ ریلیجن میں آ گئے ان کا بیان صاف ہو گیا، مطلب بالکل مکمل چولیں بیٹھ گئیں، جیسے لاجیکل بھی بنایا جا سکتا ہے. اور جو ریویلڈ ریلیجن میں نہیں آئے، یعنی جو فطرت خالدہ پہ تو رہے، حکمت خالدہ کے تابع رہے، فطری انداز فطرت کی روشنی میں، وہ اس کو ڈسکورس بنانے میں مطلب کامیاب نہیں ہیں. لیکن اس اسٹیٹ آف اویئرنیس میں سب ہیں مماثلت کے ساتھ. صحیح. تو جیسا آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جو الہامی متن ہے وہ چونکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، ایک عام سے عام انسان اور ایک بہت بڑے دماغ کا انسان، تو اس لیے اس کے اندر یہ چیزیں اس انداز سے بیان نہیں ہوئی، یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ یہ چیزیں کس انداز، یعنی یہ جو ہم ابھی ربط الحادث بالقدیم یا وحدت میں کثرت کے حوالے سے یہ جتنے آپ نے تعینات کی ہم نے بات کی، ذات بات کی بات کی، احدیات واحدیات حقیقت، یہ جو فلسفیانہ یا بہت دقیق قسم کی بحث ہو جاتی ہے، تو مذہبی یا الہامی متن میں اس طرح سے یہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کیونکہ مذہبی متن کا مخاطب ہر انسان ہے. تو یہ ٹھیک ہے یا فلاسفہ میں بھی سے کچھ کا کہنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اچھا. یہ ایک طرح سے کتاب کو ناقص بنانا ہے کہ اصل باتیں وہ بتائی نہیں گئیں، تو واضح ہے نا. یہ لٹرلزم ہے اور یہ اسی کو کہتے ہیں ایکزوٹیرزم. تو اگر ہم ابن عربی کے پرسپیکٹو سے ان کی وکالت کریں تو وہ کہیں گے کہ بیان میں ایک درجہ مفاہیم کا، ایک معانی کا، ایک حقائق کا ہوتا ہے کلام میں.
تو یہ سارے حقائق جو اپنی فطرت خالدہ پر ہے، یہ وہ اس کے لیے جیسے لٹرل معنی کی طرح ابل رہے ہیں قرآن میں سے. اور ان کا ٹیکسٹ ریڈنگ کا طریقہ سمبولسٹ ہے، مطلب لفظ کا مصداق اگر حضور الہیہ نہ پیدا کرے شعور الہیہ تو وہ مصداق واقعی ہے، حقیقی نہیں ہے. اب اس تھیوری کو یہ لوگ پہلے سمجھنے کی تو کوشش کریں نا کہ گلاس کا مطلب گلاس ہے، اس سے ان کو اور ہم میں کوئی لڑائی نہیں. اب وہ کہتے ہیں گلاس کو اوریجنیٹ کرو، پیچھے لے جاؤ، کیونکہ کوئی صورت حقیقت سے متصل نہیں ہے، ارے حقیقت سے منقطع نہیں ہے. ہر صورت محتاج ہے حقیقت، اور اس بات کی پابند ہے کہ وہ اشارہ کرے اپنی حقیقت غیبی کی طرف، یعنی جس کا علم میں اور مشاہدے میں آنا محال ہے لیکن جس کا انکار کرنا بھی محال ہے. تو جس کا اقرار کرنا محال ہو اور انکار بھی ساتھ ساتھ محال ہو تو اس استحالے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ اللہ کے بیان کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ یہ ہر ایک کے لیے باعث نجات ہو جائے، تو وہ ایک انداز ہے، اور دوسرا یہ کہ یہی وسیلہ قرب ہے، اسی سے سالک بننا ہے، اسی سے مجذوب بننا ہے، اسی سے مفتی بننا ہے، اسی سے عارف بننا ہے. اور مفتی اور عارف کو لڑنا نہیں ہے، بس صرف شرط یہ لگاتا ہے کہ عارف اور مفتی کو ایک دوسرے کے لیے قابل قبول ہونا. تو وہ انشاءاللہ جب ٹیکسٹ ہم سامنے رکھ کے بتائیں گے نا تو بہت واضح ہو جائے گا. اور یہ جھگڑا جو ہے نا، اس میں شاید ایک زیادتی کرتے ہیں مذہبی لوگ، یعنی علماء وغیرہ، یا یوں کہہ لیں کہ ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ معنی کلام الہی کے معنی اس زبان میں کے سیمینٹکس کے پابند نہیں ہوتے. کلام الہی اگر عربی میں ہو یا عبرانی میں ہو، جس زبان میں بھی ہو، تو وہ کلام الہی ایسا نہیں ہے کہ میں عبرانی لغت کی تک محدود رہوں، میں اس کا پابند ہوں. لیکن یہ کہ میں کہوں کہ یہ کلام بس اتنا ہے، یہ اللہ کے کسی کلمے پر یہ کہنا ممکن نہیں ہے. مطلب یہ نادانی کی بات ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے یا کہنا چاہا ہے یا جو کہا ہے وہ کہا ہوا جتنا اس کے علم میں ہے میں نے وہ پا لیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ فکسٹی کا اصول کلام الہی قبول نہیں کرتا، تخصیص کا پرنسپل کلام الہی قبول نہیں کرتا. جیسے بہت سے تخصیصات ہیں قرآن میں، اگر ہم بہت سی چیزیں ہیں جو اب مطلب ان کی جیسے ہمیں عمل میں ضرورت نہیں رہ گئی، سیاق و سباق وغیرہ کی وجہ سے ہے کہ اس زمانے کے لیے یا اس وجہ سے. تو جہاں اس وجہ سے مبنی بر علت احکام وغیرہ ہیں تو وہ چلو ہو گیا. لیکن کیا کسی معطل فی العمل حکم کو یہ کہہ دینا کہ اب اس کو پڑھنا اور اس پہ غور کرنا ضروری نہیں ہے؟ چلو پڑھنے کو بھی چھوڑتے ہیں کہ اس کو غور کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اس میں سے بھی مزید معانی نکل سکتے ہیں جو اس حکم کی ساخت کو بدل دیتے ہیں.
یعنی اس کے حکم ہونے کو معطل رکھا گیا ہے، اس کے بامعنی ہونے کو موقوف نہیں رکھا گیا۔ یہ جیسے اس کو کلوروفارم نہیں سونگھا دیا گیا، تو یہ اگر نہیں کرتے تو یہ بڑی بے دردی کی بات ہے۔ اور ویسے بھی اب صاف ہے کہ بھئی جو کرنا ہی نہیں ہے تو پڑھنے کا کیوں بوجھ ڈالا ہوا ہے ہم پہ؟ بھئی میں پڑھوں گا جو بھی پڑھوں گا، پر یہ سب دیکھ کے تھوڑی پڑھوں گا کہ سیاق و سواق فلاں ٹیما۔ ہر منسوخ حکم اگر ہے، میں نہیں جانتا، ہر منسوخ حکم اگر مؤثر نہیں ہے مجھ پر تو میں قرآن کا قاری نہیں ہوں۔ تو وہ ایک بحث ہے، اور اس میں مطلب ابن عربی وغیرہ بہت مضبوط جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے اب کوئی کہے کہ بھئی عبادت کا معنی کیا ہے، تو اب عبادت کا معنی تو یہی ہے کہ غایت تذلل کے ساتھ سر جھکانا۔ تو ہر لغت یہ بتائے کہ سب کہیں گے بالکل بس ہو۔ اگلا سوال ہے کہ بس اتنا ہی؟ اگر آپ نے اس پہ کہہ دیا کہ ہاں بس اتنا ہی، تو آپ کو عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب ہمارے مولانا ایوب صاحب نے فرمایا اس پہ کہ نہیں، کیا غایت تذلل سے سر افگندگی، جھک جانا، یہ تو عجیب اداکاری کرنی پڑے گی۔ پہلے یہی سمجھو کہ غایت تذلل کیا ہے، اور غایت تذلل اگر ہر ایک کے لیے جیسے ایک ہی پیمائش کی ہو تو یہ بے معنی لفظ ہے۔ تو اگر یہ ایک پیمائش نہیں ہے تذلل کی، اور غایت کا ایک جتنا فاصلہ ہو، تو یہ سب ہے نہیں، تو کیوں بلا وجہ اس چکر میں پڑے وہ؟ عبادت کا معنی ہے اپنے معبود پر نثار ہوتے رہنا۔ اس کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے تو میں عبادت کے دائرے میں آ گیا، چاہے میرے احوال اس کی تائید نہ کرے، وہ الگ بات ہے۔ صحیح، بہت اچھا۔ جیسا میں اس کے اوپر جو الہامی مذاہب اور اس کے علماء کے جو اس فلسفی پہ اعتراضات ہیں، وہ ہم آگے جا کے ہی اس پہ ڈسکس کریں گے تفصیلی۔ تو ابھی ہم، کیونکہ ابھی ہم اس کو اسلامی روایت تک وہ ہم تو صرف مانوس کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، باقی اس پہ ہماری بھی کچھ رائے ہے، تو وہ میں نے کہا سننے والوں کو یہ ذہن میں رہے کہ آگے ہم اس پورے اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس پر ہونے والے علماء کی طرف سے آنے والے اعتراضات کا وہ پورے غلط نہیں ہیں اور پورے صحیح نہیں ہیں، اور بعض اعتراضات ویلڈ ہیں، وہ مطلب حکمت خالدہ کے پرنسپل پہ ویلڈ ہیں، یہ ہم انشاءاللہ عرض کریں۔ تو جیسا آج چونکہ صرف تعارفی ہے تو میں کچھ اصطلاحات آپ سے جاننا چاہوں گا جو ہم اس حوالے سے جو لٹریچر یا کتابیں یا چیزیں پڑھتے ہیں تو اس میں آتے۔ مثال میں نے اس کے لیے 3 قسمیں بنائی ہے، یعنی ایک تو وہ اصطلاحات ہیں جو اسی حکمت خالدہ کو جس کو آپ نے بیان فرمایا اس کو واضح کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا مختلف ہے، اور میں نے پھر کچھ اصطلاحات اس طرح کی رکھی ہے جو مشابہ ہیں، یعنی اس فلسفی کو بیان کرنے کے لیے لیکن وہ اس کے مترادف نہیں ہے حکمت خالدہ کی، اور 2-3 اصطلاحات میں نے وہ رکھی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس فلسفی کے متصادم ہے لیکن لوگوں نے اس کو اس کے مترادف سمجھ لیا، اس کے کھاتے میں ڈال تو پہلا جو ہے نا، جیسے مثال کے حکمت خالدہ، فلسفہ جاوداں، آفاقی حکمت، یہ جو اصطلاحات یہ ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اسی کو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وحدت متعالیہ ادیان، تو یہ کیا کوئی تھوڑا فرق ہے؟ نہیں، یہ پھر ہے کہ حکمت خالدہ کو پا لینے کے نتیجے میں اب واقعاتی مظاہر پر تبصرہ کرنا، یہ جیسے اختیاری ہے۔ صحیح، کہ اب آپ غور کیجئے کہ اسلام بھی اب تو آپ اترے ہوئے ہیں نا یہاں، تو پھر آپ ان میں ان کی اصل واحد کو اگر دیکھ لیتے ہیں جو ان
پرٹیکولر ادیان سے ماورا ہے. ہاں تو وہ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وحدت یعنی ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف ریلیجنس. صحیح. اس کا مطلب ٹرانسینڈ وحدت متعالیہ. یہ تو متعالیہ عجیب سا لفظ ہے کہ وہ جیسے کچھ سمجھ میں یہ آدمی علو سے کو والا ہے. ہاں سمجھنے کی خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی. یہ لفظ عجیب سا بنا لیا. ٹرانسینڈنٹ کہیں کہ وہ وحدت جو ادیان میں ہے بھی اور اس سے ماورا بھی. تو اس کا یہیں کوئی سے تو وہ نبوت و ولایت ہوگی نا. صحیح. ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اصل میں وہ واحد ہے. اس اصل کو اسکول آف ٹریڈیشن والے جن کی یہ اصطلاح ہے وہ اس اصل کو کہتے ہیں ٹریڈیشن. صحیح. میں نے اگلی اصطلاح یہی رکھی تھی روایت یا مکتبی روایت، وہ بھی اسی کے مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اب حکمت خالدہ کا مطلب اسکول آف ٹریڈیشن ہی رہ گیا ہے موجودہ اس میں. یہ گویا وہ استعمال کرتے ہیں. صحیح. تو جیسے ایک لفظ میں نے کہیں پڑھا باطنی وحدت ادیان، یہ یعنی اس سے مشابہ ہے لیکن یہ کوئی اور چیز ہو جائے گی اگر ایسا کچھ ہے. یہ کوئی سنجیدہ ترکیب نہیں ہے. اچھا. یا روحانی آفاقیت بھی کہا گیا. یہ سب جیسے اور کچھ لوگ بین المذاہب ہم آہنگی کو بھی اس سے ملا لیتے، تو یہ بھی غلط ہے. میرا نہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج یا مقاصد میں سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کے یہ عملی چیزیں ہیں نا. صحیح. ہمیں تو ہر چیز وہ ٹرانسینڈنس سے جڑی ہوئی دکھانی ہے نا. تو ابھی مسائل عملی تو بہت بات کی باتیں ہیں. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت کے لیے وحدت ضروری ہے اور وحدت کو بھی اپنے ادراک کروانے کے لیے کثرت ضروری ہے. تو ابھی تو ہم اس اسکیل پر ہیں نا. تو میٹا فزیکل ابھی ہم مباحث میں ہیں. تو وہ یہ جو باتیں نا ہم آہنگی وغیرہ، یہ اس کے پیش نظر اس کی سوشالوجی ہے، حکمت خالدہ کی سوشالوجی ہے. جیسے ایک اور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی حکمت خالدہ، جس کو ہمارے ہاں اردو لٹریچر میں یہاں تک کہ عربی وحدت ادیان بھی. تو وہ اس سے بالکل الگ چیز ہے. نہیں، وہ بھی اسی کے زیر اثر ہے. اچھا. مطلب یہ لوگ وحدت ادیان کا انکار نہیں کریں گے اگر آپ یہ لفظ ان سے پوچھیں، لیکن ہمارے یا دنیا میں اکثر وحدت ادیان تھیوسافی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. صحیح. اسے یہ لوگ نہیں قبول کرتے. اچھا. لیکن وہ ٹرانسینڈنٹ یونٹی کیا ہے؟ وحدت ادیان ہی ہے نا. ٹھیک. ایک وحدت متعالیہ وہ یہی ہے، لیکن اس کا مفہوم الگ. اور یہ جو مغرب میں پھر ایک اصطلاح آئی تھی تکثیریت کی، خاص طور پر مذہبی تکثیریت، تو وہ بھی اسی کو بیان کرنے کے لیے ہے. اچھا. وہ بالکل الگ، وہ ان کا وہ لبرل اصطلاح یا سوشالوجی کی اصطلاح ہے، اور وہ جیسے مذہب سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہے. وہ الگ، وہ جیسے ایک سیاسی یا سماجی نظریہ ہے. وہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ اس طرح کے لٹریچر میں اس طرح کے مختلف الفاظ آ جاتے تو میں نے کہا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. نہیں، بہت اچھا. یہ بہت غلط فہمی ہے، یہ آپ نے بہت صحیح تقسیم کیا ہے انہیں. ایک اور چیز جو ہمارے ہاں اکبر بادشاہ نے ایک تصور دیا جس کو کہا جاتا ہے دین الہی. تو کچھ لوگوں کے ہاں یہ بھی غلط فہمی شاید پائی جاتی کہ یہ بھی وہی حکمت خالدہ ہی کی کوئی. اچھا. وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اگر کہیں کہ غبابت خالدہ ہے، وہ مطلب اس کا کوئی سر پیری نہیں. اس کی روح تو یہ تھی نا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں، وہ بالکل نہیں تھی. تو کیا وہ صرف سیاسی کوئی ایک مقصد؟ جاہل آدمی اور اس کے مصاحب تھے، وہ خوش آمدی تھے جو عالم تھے، تو انہوں نے گھڑ دیا کہ شریعت وغیرہ جو علماء کہتے تھے نا کہ یہ شریعت اور وہ شریعت، انہوں کا شریعت کے پابند نہیں ہوتا بادشاہ، اور یہ نائب الہی بر بنائے عینیت ہے.
وہ ابو الفاضل کے ابا نے بنا کے وہ بڑا دماغ، لیکن یہ تو مذہب ہی نہیں ہے، مطلب وہ اس میں میٹا فزکس ہے ہی نہیں۔ اب جس تصور میں میٹا فزکس نہ ہو وہ تصور حکمت خالدہ کا حصہ نہیں بن سکتا، اس سے منسوب بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ آگے پھر میں آپ سے فکری خاکہ، اس کے کی تاریخ، مفکرین، پھر پوری دنیا کی بڑی جو مختلف تہذیبیں ہیں ان میں اس کے حوالے سے جو تصورات پائے جاتے ہیں، اور کچھ اور چیزیں جس سے میں آگے آپ سے نہیں، میں ٹائم نے لوں تو گا۔ بھائی یہ تو آپ میری خواہش بھی پوری کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے اس سے بہت دلچسپی ہے، اور اس میں اور میں اس کو آج کے حالات میں بہت ریلیونٹ سمجھتا ہوں، تو اس کے تم آپ ہماری جیسے درخواست پوری کریں گے اگر یہ سب کر لیں، اور کیونکہ آپ چیزوں کی تشقیق اچھی طرح کر لیتے ہیں، ان میں سیکوینس بنا لیتے ہیں، اور ان میں ایک ضروری تحقیقی ترتیب وغیرہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، تو اس سے مدد بھی ملتی چلی جائے گی، اور ہم انشاءاللہ ایک پورا ڈسکورس بنانے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں مل کر۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا جہاز، ویسے میں جیسے اس میں ایک مستقل ایک پورشن رکھا تھا کہ جو آج جدید انسانوں کو جو لاحق بحران ہے، یا آج کا جو دور ہے جس کے اندر روحانیات، مذہب سے تنفر، دوری، اور میٹا فزکس کا لفظ سنتے ہی توحش میں لوگ پڑ جاتے کہ کیا، تو اس کے لیے میرا سوال تھا، لیکن یہ ہم الگ اس میں رکھوں گا کہ اس کے لیے یہ جو ہمارا ہاں، یہ سب یعنی سے حکمت، طاقتور ہے۔ ہاں، یہ چیز اس پہ مستقل میں آپ سے ابھی کروں گا۔ ہم جب آگے جائیں گے نا تو اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ یہ اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے دینی ضرورت ہے۔ تو اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ کریں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت عنایت۔